السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ میں آپ سب کی معصوم سی رائٹر اینڈ وائز اوور ڈرائیور شاد۔ آج ہم فرحان رباب کا اور میرا ناول قانون قدرت کی نیو ایپیسوڈ ریڈ کریں گے۔ آئی ہوپ سو آپ سب کو پسند آئے گی۔ جس نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ کر لیں۔ سو ناول اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ایپیسوڈ 20۔ دانش خانزادہ اپنی جاب کے لیے پہلے دن کے لیے بالکل تیار تھا۔ ایک بار آئینے میں خود کا جائزہ لینے کے بعد اپنے اپارٹمنٹ کو لاک لگا کر یونیورسٹی کے لیے روانہ ہوا۔ پری جان مومنہ کی ایڈمیشن کروانے کے بعد اپنی یونی کی طرف آئی۔ اس سے بے خبر بے حد گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ اتنے لوگوں کے درمیان جہاں لڑکیوں کے سروں سے دوپٹہ غائب تھا، وہیں لڑکیاں جینز اور شرٹ میں شارٹ شرٹ ٹاک بناتے ہوئے نظر آ رہی تھیں، تو دوسری طرف لڑکے ان لڑکیوں کو ہوس بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ تعلیم کے نام پر بے حیائی سر عام تھی۔ یہ کیسی تعلیم تھی جس نے بجائے اس کے لوگوں سے ہدایت کا ذریعہ بننا تھا، وہ گمراہی کا ذریعہ بن گئے تھے۔ ایسی ہی لڑکیوں کی وجہ سے بہت سے گھر والے اپنی بچیوں کو ایجوکیشن سے روکتے ہیں۔ اپنی عزت پر داغ لگنے کے ڈر سے پری جان نے دل پر نفرت سے سوچتے ہوئے اپنا رخ دوسری طرف پھیرا، مگر ادھر تو پہلے سے زیادہ دلخراش منظر اس کے سامنے اس کا منتظر تھا، جہاں لڑکیاں اور لڑکے ایک دوسرے سے گلے ملتے اور ایک دوسرے کو قابل اعتراض طریقے سے چھوتے ہوئے نظر آ رہے تھے، جو کسی بھی لڑکی کی کردار کشی کرنے کے لیے کافی تھا۔ ایک کسی کی تعلیم ادارے کا نہیں، کسی ہاٹ کلب کا منظر پیش کر رہی تھی۔ پری جان نے خود پر نظر ڈال کر اللہ کا شکر ادا کیا کہ وہ ایک محفوظ پردے میں تھی۔ اسلام میں تو ان خواتین سے بھی پردے کا حکم ہے جو کسی عورت کے جسمانی قد و قامت اور اس کی خوبصورتی کو کسی مردوں کی محفل یا کسی مرد کے سامنے تذکرہ کرے، اور فطری بات ہے جب کسی مرد کے سامنے کسی عورت کی اس طرح کی تعریف کی جائے تو وہ تجسس میں پڑ جاتا ہے۔ اس کے اندر اس کو عورت کو دیکھنے اور جاننے کی چاہت بڑھ جاتی ہے، اور پھر اپنا ہر طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے اپنے تجسس کی تکمیل کے لیے۔ ایک عورت جان انجانے میں دوسری عورت کے لیے مشکلات کھڑی کر دیتی ہے۔ اسلام نے ایسی عورتوں کے سامنے خود کو ظاہر کرنے سے منع کیا ہے تاکہ پاک عورتیں محفوظ رہیں۔ یہ تو تھا کہ عورت کی وجہ سے اتنے معاملات خراب ہوتے ہیں، اور جو لڑکے لڑکیاں براہ راست ایک دوسرے کے گلے مل رہے ہوتے ہیں، نازیبا حرکت کر رہے ہوتے ہیں، اپنے لیے کسی ذلت کا سامان اکٹھا کرتے ہیں۔ یا اللہ پاک، میرے پچھلے گناہوں کے لیے مجھے معاف فرما اور آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ پری جان نے بے ساختہ دل سے دعا کی اور اپنی کلاس کی طرف چل پڑی۔ کلاس کے اندر داخل ہوئی تو اس سے ایک لڑکی نظر آئی جو خود کو ڈھانپے بیٹھی تھی۔ پری جان نے اللہ کا شکر ادا کرتے اس لڑکی سے ساتھ والی کرسی سنبھالی۔ پری جان اس لڑکی سے مخاطب ہونے میں ہچکچا رہی تھی۔ ایک پاپردہ عورت کی طاقت کا اندازہ اس سے زیادہ اور کون لگا سکتا تھا کہ ایک لڑکی سے بھی مخاطب کرنے سے ہچکچاہٹ۔ السلام علیکم جی، کیا بات ہے سسٹر، آپ کچھ پوچھنا چاہتی ہیں؟ مقابل نے خود ہی مخاطب کر کے پری جان کی مشکل کو آسان کیا۔ وعلیکم السلام سسٹر، میرا نام پری ہے اور میں آپ کا نام جاننا چاہ رہی تھی۔ ماشاء اللہ سسٹر، میرا نام نور ہے، مقابل نے جواب دیا۔ ابھی وہ دونوں کوئی اور بات کرتی کہ لڑکیوں کا گروہ اندر داخل ہوا اور وہ ویلا مچا دیا کلاس نے۔ یار کیا ہینڈسم ہے یہ پروفیسر، اف یار، ایک لڑکی نے رانی نے کہا۔ ہاں یار بہت زیادہ، آج سے وہ تم سب کا بہنوئی ٹھیک ہے نا؟ ریحانہ نے چہکتے ہوئے کہا۔ تم سب یہاں سر سے پڑھنے آتی ہو یا پھر ان سے شادی کرنے؟ ثنا نے ان دونوں کو ٹوکتے ہوئے کہا۔ شوہر سے پڑھنے میں کیا برائی ہے بھلا؟ اور یہ بات تم جیسی شکل کی لڑکی کیا سمجھے گی؟ جیسی شکل کی لڑکی کیا سمجھے گی؟ ریحانہ نے بے لاگ تبصرہ کیا اور یہاں دونوں ہاتھا پائی پر اترے۔ بہت مشکل سے کلاس نے ان دونوں کو علیحدہ کروایا۔ چونکہ آج پہلا دن تھا تو سوائے ایک دو پروفیسر کے اور کوئی نہ آیا تھا کلاس میں، اور جس کی وجہ سے اتنی لڑائی کی اس پروفیسر نے کلاس میں جھانکا تک نہیں تھا، نہ ہی کوئی نام جانتا تھا۔ پہلے ہی دن پری جان اور نور کی آپس میں کافی حد تک بن چکی تھی۔ اللہ اللہ کر کے وہ وقت گزرا جو چھٹی کا ٹائم ہوا، جہاں پری جان کو اطلاع دی گئی کہ اسے لینے آغا جان آ چکے ہیں، تو وہ نور کو اللہ حافظ بول کر آغا جان کی طرف بڑھی۔ کیسا رہا آپ کا دن؟
बेटा आगा जान परी जान से पूछा। अच्छा था, बस थक गई हूँ, परी जान ने जवाब दिया। चलो घर जाकर रेस्ट कर लीजिएगा, आगा जान ने कहा और गाड़ी घर की तरफ मुड़ी। आयशा आपको सर बुला रहे हैं, पियोन ने आयशा को अरमान खानज़ादा का पैगाम पहुँचाया। ओके अब चले, मैं आती हूँ, आयशा ने जवाब दिया और लैपटॉप को ऑफ करके ऑफिस की जानी पड़ी। मैं आई कमिंग सर, आयशा ने दस्तक देते हुए कहा। यस, अरमान खानज़ादा ने अंदर आने की इजाज़त दी। जी सर, आपने बुलाया था, आयशा ने सवाल किया। आप ज़रा हमदानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की तमाम रिकॉर्ड्स की फ़ाइल ले आए मेरे पास, अरमान खानज़ादा ने कहा। ओके सर, कहते हैं यहाँ से आयशा फाइल्स लेने के लिए बढ़ गई। 5 मिनट में वो हमदानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की तमाम फाइल्स अरमान खानज़ादा के सामने ला कर रख चुकी थी। बैठे मिस आयशा, अरमान खानज़ादा ने आयशा से फ़ाइल लेते हुए कहा। तो आयशा बैठ गई। मैं आई कमिंग। भाई आहत की आवाज़ सुनकर आयशा का सारा मूड गर्क हो गया था। यस, अरमान खानज़ादा ने फाइल से नज़रें उठाते हुए कहा। और दोबारा आपने कहा मैं मगन हो गया, और दोबारा अपने काम में मगन हो गया। आहत खानज़ादा साद और वली हैदर अब अंदर दाखिल हुए और चेयर घसीट कर बैठ गए। अरमान खानज़ादा का वेट करने लगे। कैसी हैं मिसेस आहत खानज़ादा, आहत ने आयशा से हल्की आवाज़ में कहा। तुम्हें अपने हॉस्पिटल में चैन नहीं आता क्या? जब देखो हर जगह मेंढक की तरह फुदकते फिरते हो, आयशा ने घूरते हुए कहा। आहिस्तगी से कहा। नहीं, क्योंकि मेरी मेंढक की दिल मुझे पुकार रहा होता है, इसलिए, आहत खानज़ादा ने मुस्कुराहट छुपाते हुए कहा। खुशफहमी है तुम्हारी, आयशा ने मुंह बिगाड़ते हुए जवाब दिया। यानी तुम खुद को मेरी मेंढकी समझती हो, आहत खानज़ादा ने दांतों की नुमाइश करते हुए कहा। लॉफर कहते ही आयशा ने रुख दूसरी तरफ किया। आयशा के इस तरह कहने पर साद और वली हैदर के चेहरों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट है। दोनों का कहकर लगाने का जी चाह रहा था, मगर सामने जल्लाद यानी अरमान खानज़ादा बैठा था। एक्सक्यूज़ मी, यहाँ कौन सी 1965 की जंग चल रही है? अरमान खानज़ादा ने आयशा और आहत खानज़ादा को देखते हुए कहा। कुछ नहीं भाई, आप बताएं, आपने बुलाया था, खैरियत? आहत खानज़ादा ने जवाब दिया। तो आप सुने सब, जैसे कि आप सबको पता है हमदानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री से हमारी बहुत अच्छी डीलिंग चल रही है, तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट में पार्टनरशिप ऑफ़र की है। तो हमें 1 घंटे में मीटिंग का अटेंड करनी है और दूसरा तमाम मालूमात इकट्ठी करनी है। इस सब के मुताबिक मुझे आप सबको 100% रिजल्ट चाहिए। अरमान खानज़ादा ने उन सब को देखते हुए कहा। ओके सर, सब ने यकबेक कहा। बाकी सब तो ठीक है, इस लॉफर को लाजमी लेना था। इस सब में डॉक्टर के काम ख़त्म हो गए हैं। आप क्या? आयशा ने नहायत आहिस्ता आवाज़ में कहा, मगर आहत खानज़ादा के कानों में यह बात पोशीदा न रही थी। जी मिसाल शाह, आप कुछ कहना चाह रही हैं? हमदानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की मीटिंग करने के लिए नहीं जाना चाहती, आयशा ने कहा। सब खैरियत में आयशा? मीटिंग ना अटेंड करने की वजह अरमान खानज़ादा ने दरियाफ्त किया। जी सर, मुझे घर जाना है, तबीयत ज़रा ख़राब है, आयशा ने घबराते हुए कहा। चलो ठीक है, आप घर जाएं, आराम करें। और वैसे भी हमारी कंपनी का ये रूल नहीं है कि लीडर्स भी दूसरी कंपनीज के साथ की जाने वाली मीटिंग में शामिल हों, अरमान खानज़ादा ने कहा। ओके सर, आयशा कहते ही अपनी कुर्सी से उठी। मिस आयशा, आप आज के साथ आहत के साथ चली जाएं, ये भी घर ही जा रही हैं, तो आपको ड्रॉप कर देंगे, अरमान खानज़ादा ने कहा। तो आज आहत खानज़ादा का दिल खुशी से झूम उठा। जी सर, आयशा ने मुख्तसर जवाब दिया और ऑफिस से बाहर की तरफ चली गई। वाह तेरी तो किस्मत खुल गई, वली हैदर ने कहा। जल कुकड़े सर ना, तुझे भी मिल जाएगी एक दिन, आहत खानज़ादा ने कहा। तो वली हैदर ने उसको आँख दिखाई। आहत, आप जा सकते हैं, मिस आयशा को लेते जाना आप, अरमान खानज़ादा ने कहा। तो आहत खानज़ादा कमरे से निकल गया तो पीछे सब बातों में मशगूल हो गए। मिस आहत खानज़ादा चलें, अगर आप तैयार हो गई हैं तो, आहत ने आयशा की कैबिन में आते हुए कहा। चलें, आयशा ने अपना पर्स उठाते हुए गुस्से से कहा। आपकी तबीयत तो ठीक लग रही है, आपने बहाना क्यों किया? क्या बात है? आप मीटिंग क्यों अटेंड नहीं करना चाहती थी? आहत खानज़ादा ने मशकूक निगाहों से देखते हुए पूछा। 2 मिनट चुप रह सकते हैं आप? जैसे अमीरों ने मुझे अपना गुलाम समझ रखा है क्या? जब जी चाहे जो मर्ज़ी
बोल दें। बाप के पैसों पर ऐश करते हैं, न जाने खुद को क्या कुछ समझ लेते हैं, दूसरों को हकीर समझ लेते हैं। आयशा के अंदर का लावा फट पड़ा। किसी ने कुछ कहा है क्या आपसे? अहाद खानजादा ने पूछा। मेहरबानी फरमाकर चुप करके गाड़ी चलाएं, मेरा दिमाग बहुत घुमा हुआ है। मज़ीद मत घुमाएं, आयशा ने दोनों हाथ माथे पर जोड़ते हुए कहा। तो अहाद खानजादा की ज़बान को ब्रेक लगी और दोनों घर पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम भाभी, परीजान ने घर में दाखिल होते हुए कहा। मार्कन साहब। वालेकुम अस्सलाम भाभी की जान, कैसे रहा आज का दिन मेरी बच्ची का? मेमल ने परी जान को अपने साथ लगाते हुए कहा। आज था परी, बस थक गई हूँ। अच्छा था भाभी, बस थक गई हूँ, परी जान ने लाड से कहा। ठीक है, जाओ चेंज करके फ्रेश होकर आओ, खाना खाकर फिर सो जाओ थोड़ी देर, मेमल ने कहा। ओके भाभी, परी जान कहते ही अपने और मोमिना के मुश्तरका कमरे की तरफ चली गई। आगा जान ऐसे क्या देख रही है मुझे? मेमल ने शर्माते हुए कहा। शुक्र हमारी बेगम साहिबा को हम नज़र आए, वरना हमें उम्मीद तो नहीं थी। आज आगा जान ने मोहब्बत से कहा। आगा जान तंग नहीं करें हमें, मेमल ने शर्माते हुए कहा। आप हमें इग्नोर कर रही हैं और हम आपसे गिला भी ना करें। आगा जान मेमल को अपने हिसार में लेते हुए कहा। आगा जान हम आपको इग्नोर नहीं कर सकते, मेमल ने कहा तो आगा जान दिल से मुस्कुरा दिए। रात खाने की मेज़ पर सब मोमिना की मीठी मीठी बातों से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। चलो मोमिना बेटा, अब बस करो और चलो सोने के लिए, मेमल ने मोमिना से कहा। नहीं, मैं तो अपनी परी आपी को साथ लेकर जाऊंगी सोने, मोमिना ने कहा। पर बेटा मुझे इनसे काम है, आप जाएं, वो अभी जाती ही है थोड़ी देर में, मेमल ने कहा। नहीं, मैं इनको अकेला नहीं छोड़कर जा सकती, कहीं आप जुल्म न कर दें मेरी आपी पर, मोमिना ने भरपूर एक्टिंग करते हुए कहा। मोमिना इधर जाओ, आ जाओ मेरे पास, लाओ आओ कुछ वक्त बाबा के साथ गुजारो। आगा जान ने मोमिना को अपनी तरफ बुलाया। क्या हुआ है परी, क्यों परेशान हो तुम? कोई बात हुई है यूनिवर्सिटी में क्या? मैंने परीजान ने पूछा। भाभी बात तो कोई नहीं हुई, परीजान ने कहा। तो बेटा आप परेशान क्यों हो? मेमल ने पूछा। भाभी वहाँ बहुत बेहयाई है, वहाँ लड़के लड़कियाँ सरेआम एक दूसरे को गले मिलते हैं नजर आते हैं, मुझे अजीब लगता है वहाँ पर। परी रोने लगी थी। मेरी जान सब्र रखो, चुप हो जाओ, रोते नहीं है, मेमल ने परी जान को अपने साथ लगाते हुए कहा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि वहाँ पर सब ख़वातीन पर्दा की हालत में हो, हर जगह अच्छी बुरी सोबत, हर तरह के लोग मौजूद होते हैं, मोमिन ने सवाल किया। जी भाभी, मेरी एक फ़ेलो है, पर्दे की हालत में थी, उसने खुद कुछ इस तरह से कवर किया हुआ था कि मैं उसकी आंखों को सही तरह से नहीं देख पाई। इतनी गर्मी में भी हाथों में दस्ताने और बंद शूज़ पहन रखे थे उसने। आप मुझे पर्दे के अहकाम के बारे में बताएं भाभी, मैंने तो कभी इस तरह पर्दा नहीं किया, परीजान ने मेमल से कहा। बिलाशुबा एक औरत छुपाने के लायक है, जब वो घर से बाहर निकलती है तो शैतान उसको ताकत है और वो रब की रहमत से उस ताकत के करीब होती है। जब वो अपने घर के अंदरूनी हिस्से में होती है, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि औरत ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, सारी फजीलत मर्द लूट कर ले गए, वो जहाद भी करते हैं और खुदा की राह में बड़े बड़े काम करते हैं, हम क्या करें, हमें भी मुजाहिदीन की बराबर अजर मिल सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, जो कोई तुमसे घर बैठी है ताकि शोहर के माल और औलाद और अपनी अज़मत की हिफाजत कर सके, वो मुजाहिदीन का सा बदला पाएगी। महमद ने अपनी बात ख़त्म करके परेशान की तरफ देखा, यानी कि औरत बाहर नहीं जा सकती, अपनी इज़्ज़त को बाहर किस तरह महफूज किया जाए। जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत इज़्ज़त उसके घर में महफूज है, तो किसी बात की बहस की गुंजाइश नहीं बचती। भाभी इज़्ज़त उसके घर में महफूज है तो किसी बात की बहस की गुंजाइश नहीं बचती। भाभी परीजान ने कहा, इस्लाम की नई इज़्ज़त महफूज करने के लिए ही तो पर्दे का हुक्म दिया है। इस्लाम बहुत प्यारा मज़हब है बेटे, अल्लाह पाक के तमाम अहकाम बनाए ही इंसानों की भलाई के लिए है। माशाअल्लाह भाभी,
بتائیں مجھے پردے کے بارے میں۔ پری جان نے کہا، بچے پردے کا آج کل سب نے اپنا نہیں تصور تیار کر لیا ہے، اپنا ہی ایک نیا تصور تیار کر لیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پردے تو آنکھ کا ہوتا ہے، اتنی بڑی بڑی چادریں لینے سے کیا ہوگا جب نیت صاف نہ ہو تو۔ بچے پردہ عورتیں یہ کیوں بھول جاتی ہیں کہ نیت تو آپ کی صاف ہے، آپ کی آنکھ کا پردہ ہے، پر آپ کو دیکھنے والے کی آنکھ کا تو نہیں، وہ آپ کو کس طرح سے دیکھ رہا ہے وہ تو نہیں جانتی۔ کچھ اور عورتیں ہیں ایسی نظریں برداشت کر لیتی ہیں۔ آنکھ کا پردہ آج کا وہی رکھتا ہے جو گزر گیا، جس کی آنکھ بند ہو گئی ہمیشہ کے لیے پردہ ہے۔ ڈھکنے والی چیز وہ سیاہ چیز جس پہ آپ جتنا مرضی نظر گھما لیں، آپ کو اس سیاہ کپڑے کے علاوہ کچھ نظر نہ آئے کہ اس کے نیچے کیا ہے، تو آپ کسی کو دیکھ لو تو کیا آپ کو نظر نہیں آئے گا کیا؟ اور جہاں تک رہی بات آنکھوں میں حیا کی، تو بیٹا مرد کہاں دیکھے گا لڑکیوں کی آنکھوں میں حیا، جس کی پہلی نظر ہی عورت کی نشیب و فراز پر پڑتی ہے۔ عورت کی آنکھ تک تو وہ بعد میں جائے گا، پہلے تو وہ اپنی آنکھوں کو خیرہ کر لے گا۔ تو بتاؤ کہاں کام آئی یہ اصلاح؟ عورت اپنا سب کچھ تباہ کر گئی اس اصلاح میں۔ مرد کی پہلی نگاہ ہی عورت کی سطر سے شروع ہو کر اوپر کی جانب اٹھتی ہے۔ محمل نے بخوبی اس اصلاح کو بیان کیا، پر آپ بھی کچھ مرد اچھے ہیں، اچھے بھی تو ہوتے ہیں، ہر مرد غلیظ تھوڑی ہوتے ہیں۔ پری جان نے محمل سے کہا، بچے بے شک نیک مرد بھی موجود ہیں اس دنیا میں، مگر بہت قلیل المقدار میں۔ یہاں انسان میں موجود چھپا بھیڑیا کی پہچان کرنا بہت مشکل ہے۔ زیادہ تر مرد اگر نیک ہیں تو وہ اپنی فیملی تک محدود ہیں۔ چندہ عورتوں کو اب اس سرد سے نکل کر بات کو سمجھ لینی چاہیے کہ اگر کوئی مرد عورت کے لیے بہتر ہے تو وہ عورت کا باپ، بھائی اور شوہر ہے، اور اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اس لیے عورت کو چاہیے ان محرم رشتوں کے علاوہ سب سے پردہ کرے۔ حضرت فاطمہ حریرہ فرماتی ہیں، عورت کی خوبی دو باتوں میں ہے، اول یہ کہ اسے کوئی نامحرم مرد نہ دیکھے، دوسری خوبی یہ کہ وہ کسی نامحرم کو نہ دیکھے، یعنی عورت بھی کسی نامحرم کو نہ دیکھے کہ شیطان اسے برائی کی طرف راغب نہ کرے۔ ستر جسم کے اس حصے کو کہتے ہیں جس سے چھپانا محرم دونوں کے لیے، نامحرم دونوں کے لیے ہی ضروری ہے۔ میاں بیوی کے پہلے اہم حدیث کی روشنی میں مرد اور عورت کی ستر کی حدود کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مرد کی ستر کی حدود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو کچھ گھٹنوں کے اوپر ہے وہ چھپانے کے لائق ہے، اور جو کچھ ناف کے نیچے ہے وہ چھپانے کے نیچے، جبکہ عورت کی ستر کو حدیث میں یوں واضح کیا گیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں اپنے بھتیجے عبدل بن لطیف کے سامنے زینت کے ساتھ آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسندیدہ قرار دیا۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو میرا بھتیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عورت بالغ ہو جائے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ محرم کے سامنے بھی اپنے جسم میں سے کچھ ظاہر کرے سوائے چہرے کے، اور سوائے اس کے یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کلائی پر اس طرح ہاتھ رکھا کہ آپ کی گرفت کے مقام اور حضرت علی کے درمیان صرف ایک مٹھی بھر کی جگہ باقی رہی۔ محمل نے احادیث سنا کر پری جان کو دیکھا جو بڑے غور سے سن رہی تھی۔ زمانہ جاہلیت میں شریف عورتیں اور لونڈیاں سب کھلی پھرتی ہیں، بدکار لوگ ان کا پیچھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے شریف عورتوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے اوپر زیادہ ڈالیں۔ جو عورتیں باہر کی عرض کے لیے جائیں تو ان کے لیے حکم ہے جب وہ مسلمان عورتیں اپنی حاجات کے لیے باہر نکلیں تو چادروں سے اپنے چہروں اور جسموں کو چھپا لیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ نگاہ ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جو شخص مجھ سے ڈر کر اس کی حفاظت کر لے گا، میں اس کے بدلے ایسا ایمان دوں گا جس کی حوالت وہ اپنے دل میں پائے گا۔ ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا جب کوئی نامحرم آدمی کسی عورت سے تنہائی میں ملے اور وہاں تیسرا شیطان نہ ہو۔ جو شخص کسی اجنبی عورت کے ماحول سن پر
شہوت کی نظر ڈالے، قیامت کے روز اس کی آنکھوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ عورت کو جن مصلحتوں کی بنا پر اسلام نے حجاب شرعی میں رکھا ہے، ان میں سے ایک بڑی مصلحت یہ بھی ہے کہ کم از کم وہ سینہ تو نور سے منور رہے۔ جس میں ایک مسلمان بچہ دودھ پیتا ہے، کم از کم تو کفر و ضلالت اور نصاب اخلاقی اعلیٰ سے محفوظ رہے۔ جس میں مسلمان کی نئی نسل اپنی ابتدائی منزلوں سے گزرتی ہے، کم از کم وہ چار دیواری تو بیرونی اثرات سے محفوظ رہے۔ جس میں مسلمان بچے کی سادہ دل و دماغ پر تعلیم و تربیت اور مشاہدات کے اولین نقوش ثبت ہوتے ہوں۔ یہ سب کہنے کے بعد محمل چند لمحوں کے لیے خاموش ہوئی اور پھر بولی، سمجھ آئی ہے اب آپ کو بھابھی کی جان؟ جی بھابھی، آپ نے ہر بات کو بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ کیا مجھے عبایا مل سکتا ہے جس سے میں پردہ کر سکوں؟ پری جان نے کہا، ہاں کیوں نہیں، تم کل میرے والا لے لینا، کل شام تک میں تمہیں نئے دلا دوں گی۔ محمل نے جواب دیا، اوکے بھابھی، شکریہ، پری جان نے کہہ دیا۔ محمل کو حق کیا، خوش رہو بھابھی کی جان، اب سو جاؤ، بہت ٹائم ہو گیا ہے، صبح پھر یونیورسٹی جانا ہے آپ نے۔ محمل نے کہا تو پری جان اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ فرحاد ہاؤس میں سب ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے سوائے تہمینہ کے۔ جاؤ بیٹا، تہمینہ کو بلا کر لاؤ، احسان صاحب نے کنزا سے کہا۔ جی بابا، کنزا کہتے ہی جانے لگی، جسے سن کر نوار کا موڈ سخت قسم کا خراب ہوا۔ اس کی وجہ سے پہلے کم مذاق دیکھا تھا کہ کنزا نے کہا، اب وہ پھر سے آ گئی۔ کنزا روم میں داخل ہوئی تو تہمینہ کو بستر میں روتے سسکتے ہوئے پایا۔ وہ تہمینہ کی طرف بڑھی، چندہ اٹھو اور آؤ ناشتہ کر لو، کنزا نے تہمینہ کو ہلاتے ہوئے کہا۔ تو تہمینہ نے آنسو سے تر چہرے کو اوپر کی طرف اٹھایا اور نفی میں سے ہلایا۔ پرنسس روتے نہیں ہیں، اٹھے، شاباش، سب سیٹ ہو جائے گا، کنزا نے تہمینہ سے کہا۔ تو تہمینہ نے اپنی آنسوؤں کو صاف کیا۔ جاؤ فریش ہو جاؤ، میں یہی ویٹ کر رہی ہوں آپ کا، کنزا نے کہا۔ تو تہمینہ فریش ہونے کے لیے چلی گئی۔ اب سب بچی تہمینہ کی ہر ضرورت کا خیال رکھیے گا، کسی قسم کی پریشانی نہ ہو اس کو، اور خصوصاً آپ نوار، کنزا اور آپ دونوں مل کر بچی کا دل بہلائیں، بہت مشکل وقت گزر رہی ہے وہ، احسان صاحب نے کہا۔ تو وہ سب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ویسے خان سائیں آ گئے؟ خان سائیں گئے، حرم اور سائقہ بھابھی اچانک سے اس قدر گم کہ کوئی سراغ ہی نہیں مل رہا ان گاؤں میں۔ بیگم نے احسان صاحب سے پوچھا، یہ تو میں نہیں جانتا، کہاں روپوش ہو گئے ہیں وہ دونوں، ان کو ڈھونڈنا اور ڈھونڈ پانا دونوں نہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، احسان صاحب نے کہا۔ وہ کیسے؟ خنسائی عظمیٰ بیگم نے استغفار کیا۔ وہ اس طرح کی بیگم صاحبہ، اگر ہم ان کو ڈھونڈ لیتے ہیں تو دشمنوں کی نظر ہمارے ہر عمل پر ہے، ان کو ذرا بھی بھینک لگ جاتی ہے تو مشکل ہو سکتی ہے ہمارے لیے۔ دوسرا، اگر ہم انہیں ڈھونڈ کر کوئی تحفظ فراہم نہیں کرتے تو ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں دشمنوں کے ہاتھ نہ چڑھ جائیں، پھر وہ کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں اس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، اور ہو سکتا ہے کہ پھر وہ ہمیں کبھی نہ مل پائے، احسان صاحب نے کہا۔ تو پھر ہم کیا کریں؟ خان سائیں عظمیٰ بیگم نے احسان صاحب سے پوچھا۔ کچھ نہ کچھ تو کر لیں گے، آپ فکر نہ کریں، کوئی نہ کوئی حل تو تلاشیں گے، احسان صاحب نے عظمیٰ بیگم کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ جی، عظمیٰ بیگم نے کہا۔ اتنے میں کنزا تہمینہ کو لاتے ہوئے نظر آئی تو اس میں عظمیٰ بیگم نے اسے پیار کرتے ہوئے اپنے ساتھ بٹھایا۔ سب کھانے میں مصروف ہو گئے مگر تہمینہ خاموشی سے نگاہوں کو جھکا کر بیٹھی رہی۔ تہمینہ ناشتہ کر لیں، آپ کیوں نہیں کھا رہی؟ احسان صاحب نے تہمینہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ بڑے ابو، مجھے بابا کے پاس جانا ہے، پلیز میرے بابا کے پاس چھوڑ آئیں، مجھے بہت یاد آ رہے ہیں، تہمینہ نے روتے ہوئے کہا۔ بیٹا صبر کرو، ابھی وہاں جانا آپ کا مناسب نہیں ہے، آپ صبر کر لو بیٹا، میں لے آتا ہوں آپ کے بابا کو ادھر ہی، احسان صاحب نے تہمینہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ میں بابا کو اس مصیبت میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی بڑے ابو، بابا نے مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا، میں کیسے چھوڑ دوں؟ وہ میری ماں، میرے باپ، بھائی بہن، سب، میرا ہر رشتہ ان سے شروع ہو کر انہی پر ختم ہوتا ہے۔ تہمینہ نے آنسوؤں سے تر چہرے
لیے ہوئے کہا۔ تہمینہ کو ان الفاظ نے سب پر واضح کیا کہ تہمینہ کی بہترین تربیت میں احان صاحب کی محنت ہے۔ جاری ہے۔ آپ سب کو یہ ایپیسوڈ کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اینڈ آئی نو کہ اس میں بہت مسٹیکس تھیں تو اس کے لیے آئی ایم ریئلی سوری، اور مجھے تو یہ ایپیسوڈ پسند آئی۔ آپ لوگ کلاس میں بتائیے گا آپ سب کو یہ ایپیسوڈ کیسی لگی۔ باقی اللہ حافظ، ٹاٹا، بائے بائے۔